بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم افتخار الحسن ریونڈی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ کریم آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک صحت مند انسانی جسم میں پانی کا تناسب کیا ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسی اہم معلومات ہے جس کا علم ہر فرد کو ہونا چاہیے تاکہ جسم انسانی پانی کی کمی کی وجہ سے پیچیدہ مسائل کا منبع نہ بن جائے۔ ہمارے جسم کے پٹھے یعنی کہ اعصابی نظام اجزاء ترکیبی کے اعتبار سے 70% اور دماغ کا 75% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ پانی جسم کے لیے ٹانک، جسم سے پانی کا اخراج کئی طرح سے ہوتا ہے۔ شدید گرم اور خشک موسم، مرطوب گرم موسم میں پسینے اور پیشاب کے ذریعے پانی ہمارے جسم سے خارج ہوتا رہتا ہے۔ پانی ہمارے جسم کے بہت سے افعال کو قائم رکھتا ہے، مثلا ہاضمہ، دوران خون، غذائیت کا جسم میں جذب ہونا وغیرہ۔ تاہم دوسرے غذائی اجزاء کے برعکس پانی کو جسم میں محفوظ یا جمع نہیں کیا جا سکتا۔ بھلے کیوں؟ تفصیل جاننے سے پہلے آپ سے محبت بھری درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں۔ یہ آپ کے پیار کی نشانی ہوگی ہمارے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر معلوماتی ویڈیو لے کر آتے رہیں۔ تو واضح رہے کہ ایک عام آدمی عام حالات میں پسینے اور پیشاب کی صورت میں لگ بھگ 10 گلاس پانی یومیہ خارج کرتا ہے۔ زیادہ خشک اور گرمی کے دنوں میں یا بخار یا دستوں میں یہ اخراج غیر معمولی طور پر زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کا خیال رہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ گردوں کے افعال کمزور ہونے کی وجہ سے ضعیف لوگوں میں کے جسم میں پانی کی کمی کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ آکسیجن کے بعد پانی ہمارے جسم کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔ جسم میں پانی کی کمی کے ساتھ ساتھ نمکیات کی کمی بھی واقع ہونے لگتی ہے جو ہمارے جسمانی افعال کو متوازن رکھتی ہے۔ ان نمکیات میں عام نمک، پوٹاشیم، مگنیشیم اور کیلشیم شامل ہیں۔ جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی کی کئی وجوہات ہیں، مثلا پانی کا کم استعمال کرنا، دست آنے یا الٹیوں کا آنا، زیادہ مشقت کا کام کرنا، جسم میں پسینہ بہت آئے، تیز بخار، پیشاب آور ادویات کا استعمال، مشروبات یا غذاؤں کا زیادہ استعمال، شدید گرمی یا دھوپ میں زیادہ وقت گزارنا۔ علامات ایسی ہوتی ہیں کہ منہ کا خشک ہونا، تھکن اور چکر آنا، طبیعت کا بتلانا، پیشاب کی مقدار میں کمی ہونا، آنکھوں کا اندر کو دھنس جانا، بلڈ پریشر کم ہو جانا، دل کی دھڑکن اور سانس کا تیز تیز چلنا، چٹکی بھرنے سے جلد کا اکٹھا ہو جانا۔ اچھا جی، جسم میں پانی کی کمی سے بچاؤ کی تدابیر یوں کرنی چاہیے کہ فوری طور پر کم از کم 2 گلاس پانی پئیں، آدھا چمچ نمک کا تناسب رکھتے ہوئے مریض کو زیادہ سے زیادہ پلائیں، پیشاب مقدار میں زیادہ آنا چاہیے اور رنگت ہلکی پیلی ہونی چاہیے۔ بصورت دیگر پانی کا استعمال بڑھا لیں۔ پیاس لگنے سے پہلے پانی پی لیں، دن بھر میں کم سے کم 8 سے 10 گلاس بڑے والے پانی پئیں۔ چائے، کافی اور کوکو کولا ٹائپ مشروبات سے پرہیز کریں۔ گرمی اور تیز دھوپ میں مشقت کے کام کرنے سے بھی بچیں۔ پھر بھی اگر کام کرنا ہو تو وقتاً فوقتاً پانی پیتے رہیں اور پانی میں کبھی کبھی نمک ملا کر پینے کو معمول بنا لیں۔
بشرط یہ کہ آپ بلڈ پریشر کے مریض نہ ہوں اور براہ راست زیادہ دیر دھوپ میں رہنا یا کام کرنا پڑے تو ایسی صورت میں اپنے سر اور کندھوں کو کسی مناسب کپڑے، رومال، تولیہ وغیرہ سے ڈھانپ کر کام کرنا چاہیے تاکہ دھوپ کی شدت سے بچا جا سکے۔ اور ہاں، گرمی کی اجتماعی شدت سے بچاؤ کے لیے ایک اہم بات، اس پر بھی بھرپور عمل کرنے کی کوشش کرنا، وہ یہ کہ اپنے ارد گرد ماحول دوست پھلدار درخت ضرور لگایا کریں، چاہے گھر میں ایک گملے سے ہی اس کا آغاز کریں۔ اس میں دنیا و آخرت کی بھلائی بھی ہوگی ہم سب کے لیے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے بہت مفید ہوں گی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ آپ کا اپنا حکیم افتخار الحسن ڈیونڈی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔